بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج حج کا فریضہ ادا کیا گیا اور بہت لمیٹڈ نمبرز اور بہت کم خوش نصیبوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ کرونا کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے باقاعدہ طور پہ حج جو ہے جیسے کہ روایتی طریقے سے ہوتا ہے، فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، لاکھوں مسلمان دنیا بھر سے جاتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں، لیکن کرونا کی وجہ سے اس سال بھی حج جو ہے وہ انتہائی محدود چند ہزار لوگوں نے یہ فریضہ ادا کیا، اور خاص طور پہ شیخ بندر بن عبدالعزیز نے خطبہ حج دیا، اور انہوں نے جو لکھا ہوا خطبہ حج ہوتا ہے جی سعودی عرب میں، اور اس میں خطبہ حج میں دو تین چیزیں بات کی گئیں۔ اللہ نے فرمایا زمین پر فساد مت پھیلاؤ، اللہ ہمیشہ اچھائی کا درس دیتا ہے، اور معاشرے اور معاشرتی معاملات میں احسان کرو۔ یہ ہوا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر معید یوسف پیر قومی سلامتی امور اور آئی جی اسلام آباد کی پریس کانفرنس سن رہے تھے، اور اس موقع پہ ترجمان دفتر خارجہ بھی موجود تھے۔ افغان سفیر کی بیٹی کا ایک سو کالڈ ڈرامہ رچایا گیا، اور اب تک پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کے پاس، انٹیلیجنس اداروں کے پاس تمام معلومات جمع ہو چکی ہیں، اور یہ میں آپ کو شیئر کر لوں کہ ابتدائی 2-3 گھنٹوں میں ہی جو ابتدائی نوعیت کی معلومات تھیں وہ مل چکی تھیں، اور جو افغان سفیر اور ان کی بیٹی جو انہوں نے کلیم کیا کہ ان کو اغوا کیا، تشدد کیا، اس کی نفی ہو چکی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کو انٹیلیجنس اداروں نے بریف کیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو ہدایات دی کہ 72 گھنٹے کے اندر اس واقعے کی تحقیقات مکمل ہونی چاہیے۔ تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ ابھی 3 اہم آفیشلز نے پریس کانفرنس کی، اور خاص طور پہ جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ افغان سفیر جو ہیں وہ تعاون کریں، اور ان سے کس قسم کا تعاون مانگا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ آل راؤنڈر ہیں جی شیخ رشید احمد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ دعائیں سر، اللہ کا شکر۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اب تک کی معلومات افغان سفیر سے ہم کس قسم کا تعاون مانگ رہے ہیں، ان سے اور ان کی بیٹی سے؟ دیکھیں، یہ فارن آفس کا کام ہے۔ پرائم منسٹر نے ہمارے ذمہ انویسٹیگیشن کی تھی کہ وہ ہم نے مکمل کر دی ہے۔ اب فارن آفس نے بہتر ہینڈل کرنا ہے، ڈپلومیٹ ہے۔ ہمارے پاس 4 ٹیکسی ڈرائیور ہیں، 4 گاڑی ہیں، 4 کے مالک موجود ہیں، اور وہ 500 روپیہ اس نے ان کو دیا بھی ہے۔ یہ بیچارے محنت کش ہیں، یہ دن کو محنت کرتے ہیں۔ اب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو ساری دنیا میڈیا اس کو اچھالتی ہے کہ انٹیریئر منسٹر یہ بات، کیا میں سچ نہ بولوں؟ سچ یہی ہے کہ 4 کی 4 گاڑیاں جو ہے آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں، اور 4 کی 4 ڈرائیور جو ہیں وہ بیچارے ان کو پیسے دیے ہیں خوش ہو کے، یا جو بھی اس کی سروس چارجز تھے۔ تو ہمارے ذمہ انٹیریئر سے انویسٹیگیشن کی بھی ہم نے مکمل کر کے فارن آفس کو بھیج دی اور پرائم منسٹر کو بھی بھیج دی۔ اچھا شیخ صاحب، تحقیقات مکمل ہو گئیں، اب آپ ذرا یہ بھی بتائیے، کیونکہ آپ بھی پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، بلکہ بہت کچھ دیکھا، تاریخ آپ کے سینے میں دفن ہے۔ 1971 جنوری 71 میں اسی طرح کا ڈرامہ ایک ہوائی جہاز اغوا کیا گیا انڈیا کا، اور اس کے بعد پھر وہ سارا اسکرپٹ لایا گیا، سفارتی تعلقات منقطع کیے گئے۔ کیا افغانستان کی طرف سے کوئی اسی طرح کی چیز چاہ رہے ہیں وہ، کہ کوئی ایسا ہائپ کریٹ کی جائے اور سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں؟ دیکھیں، فارن آفس کے ذمہ 3 لوگوں کے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے، ایک فواد صاحب کے، ایک فارن آفس کے، ایک میرے۔ میں صابر شاکر صاحب، آپ کو کل جو میں نے بات کی تھی، اس وقت ہمیں ایک روٹ نہیں مل رہا تھا، ایک پیکج نہیں مل رہا تھا کہ یہ راول پنڈی سے دامنے کو کیسے آئے، وہ بھی ہم نے پکڑ لیا۔ سو ہمارے پاس اب فیصلہ کرنا فارن آفس کا کام ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اس کیس کی اصل طے تک پہنچا جائے۔ اصل طے یہ ہے کہ 4 کی 4 جو انہوں نے پرائیویٹ ٹیکسیاں یوز کی، کوئی پرائیویٹ جو آرگنائزیشن اوپر شوگر کی گاڑیاں نہیں استعمال کی، ان کو پیسے دیے، اور پھر انہوں نے جب گھر سے یہ پیدل چلی ہیں، کھڈا مارکیٹ آئی ہیں، کھڈا مارکیٹ سے جو ٹیکسی پکڑی ہے انہوں نے وہ ہمارے پاس ہے، کھڈا مارکیٹ سے پھر یہ راول پنڈی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہے، اس کو بھی انہوں نے پیسے دیے ہیں 500 روپیہ۔
پھر کھڈا مارکیٹ سے یہ سامنے کو آئی ہیں، وہ ہمارے پاس پہلے نہیں تھی، رات کو ہم نے وہ اسکوٹی سے نکال لیا اور ان کے دو مالک تھے، دونوں مالک ہمارے پاس ہیں، اور وہ بیچارے ٹیکسی اسٹینڈ پہ کھڑے جو کالی پیلی ٹیکسیاں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے چوتھی گاڑی استعمال کی ہے کالی پیلی ٹیکسی، وہ بھی ہمارے انویسٹیگیشن میں ہمارے پاس ہے۔ پھر اس نے حکمت کو فون کیا اور حکمت ان کو جو کچھ مسئلہ ہوا بس مسئلہ بنا۔ سو ہماری سائڈ سے تو جی کسی سارے ٹیکسی ڈرائیور اگر ہم نے وہ افغان سے آ رہے ہیں انویسٹیگیشن کو دیکھنے کے لیے، ہم چاروں ڈرائیور بھی پیش کر دیں گے، اگر ضرورت پیش آئی تو عید کے بعد میڈیا کے سامنے بھی لے آئیں گے۔ بالکل کہ حقیقت جو ہمارے ذمہ انویسٹیگیشن ہے جی وہ مکمل ہوگی۔ چوہدری صاحب، شیخ صاحب یہ بڑی بات ہے کہ ود ان نو ٹائم آپ نے اتنا بڑی سائیکل جو ہے مکمل ٹریس کر لیا ہے، لیکن ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معید یوسف اور آئی جی اسلام آباد کی، اس میں ایک جملہ جو مجھے کھٹکا ہے کہ جی ہم اس کا گروہ کے اوپر پہنچ گئے ہیں جو ملوث ہے، تو پھر اگر یہ بات ہے تو وہ گروہ کون سا ہے؟ دیکھیں فارن آفس نے تو ایسی بات کرنی ہے، تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، ہمارا کام ہے، ہم نے فارن آفس کو بتا دیا ہے، ساری صورتحال واضح ہے۔ اب ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹس اور فارن ایمبیسی اس پہ بہتر رائے دے سکتی ہے۔ میں کل جب اس پہ بیان دیا تو دنیا ساری اس پر میرے پر سیکھ پایا، کیا میں سچ نہ بولوں؟ اچھا شیخ صاحب، دنیا مجھے کرٹیسائز کر رہی ہے کہ میں 4 غریب آدمیوں کو جیل میں ڈال دوں۔ شیخ صاحب ہماری تحقیقات کے مطابق وہ اغوا نہیں ہوئی نہ تشدد ہوا، تو افغان جی صابر شاکر صاحب، لیٹ دی فارن آفس ہینڈل دس، میں نے آپ کو چاروں اس کے پیکج بتا دیے۔ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں شیخ صاحب۔ آزاد کشمیر کا الیکشن، ایک طرف یہ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسکرپٹڈ ہے، دوسری جانب مریم صفدر صاحب نے آج جو گفتگو فرمائی ہے انتخابی مہم کے دوران کہ افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا ہو گیا، تشدد ہوا، آپ ان کا سوٹ ہیں، اتنا زہر آلود گفتگو ہے کہ یہ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے مریم صفدر بھی وہی زبان استعمال کر رہی ہیں جو کابل استعمال کر رہا ہے، جو دلی استعمال کر رہا ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی گئی ہے۔ سنائیے جی۔ ہماری کامیاب خارجہ پالیسی یہ ہے کہ دن دہاڑے اسلام آباد سے افغان سفارتکار کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے اور تم منہ دیکھتے رہ جاتے ہو، بجائے اس کے کہ تم افغان بھائیوں سے معافی مانگتے۔ وزارت داخلہ کے پتہ ہے کیا بیان آ رہے اس بچی کے بارے میں جو اغوا ہوئی ہے، کہ وہ اس لیے اغوا ہوئی ہے کہ وہ وہاں اکیلی تھی، وہ ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ جی شیخ صاحب۔ صابر شاکر صاحب، بیٹی کی جگہ ہے، وہ بھی افغان کی ایمبیسڈر کی بیٹی، میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، میں ذمہ دار آدمی ہوں۔ ان کو بہانا چاہیے، یہ پاکستان دشمنوں کے ایجنڈے پر یہ کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف کب ہوا؟ جب سیٹ اپ ہو رہا تھا، انہوں نے لاہور جوہر ٹاؤن کا واقعہ کیا، جب ہماری جی سی سی تھی انہوں نے داسو کا واقعہ کیا، نیکسٹ ڈے جی سی۔ آپ ایک دن کا فرق دیکھیں، جب ہماری افغان کانفرنس ہو رہی تھی، ابھی ہم ازبکستان سے آئے ہیں، تو انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا۔ مریم صاحبہ کچھ وہ بات نہیں کری، یہاں بات کریں نا مودی کے خلاف، یہاں کہیں کہ یہ سارا انڈین میڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف سازش لانچ کر رہا ہے، یہاں کہیں کہ جناب علی یہ ایک سازش کی کڑیاں ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ایک میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہاں یہ کہیں کہ کشمیر پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی۔ اور جس دن یہ ہاریں گی، آپ دیکھیں 25 تاریخ کو ان کا رونا پیٹنا اور ان کا سیاپا آپ سنیں گے کہ یہ کیا کچھ کریں گے۔ آج میں نے اسی لیے رینجرز کو اور ایف سی کو ڈبل کر دیا ہے اور آرمی سے بھی کہا کہ وہ بھی پیٹرولنگ کرے، اس لیے کہ بھئی انہوں نے رونا پیٹنا ہے 2-3 دن کے بعد، ان کے پاس رونے پیٹنے اور سیاپا کرنے کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ وہ اس لیے اغوا ہوگی، بابا ہم نے کب کہا کہ وہ اغوا ہوگی؟ ہم تو ان کے بیان پر مقدمہ دے دیا ہے۔ صابر شاکر صاحب، کل میں نے بتا دیا تھا، کل ہمارے پاس ایک ٹیکسی ڈرائیور نہیں مل سکا تھا، ہم نے 48 گھنٹے میں وہ چوتھا ٹیکسی ڈرائیور بھی ڈھونڈ لیا، اور یہ ساری دنیا کو، فارن آفس کو، پرائم منسٹر کو
اور اگر ضرورت پیش آئی تو ہم ڈپلومیٹس کو بھی یہ سارا ان کی ٹریولنگ دکھا دیں. بالکل ٹھیک. یہ کام فارن آفس کا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے شیخ صاحب کہ ان کا یہ کلیم غلط ہے اغوا ہونے کا. میں اگر یہ کہوں گا نا تو کل آپ دیکھیں ساری دنیا کا میڈیا, یہ آپ اس کی بات سنیں مریم کی, یہ باتیں کرنے والی اس لیے کہ وہ اکیلی تھی. سارے اسلام آباد میں لوگ اکیلے پھرتے ہیں, بجائے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سارا ٹریولنگ روٹ جو ہے ہمارے پاس آڈیو میں ویڈیو میں موجود ہے, ساری گفتگو ہمارے پاس موجود ہے. بجائے اپریسیشن کرنے کے وہ دشمن کا ایجنڈا, جو دشمن کہہ رہا ہے, جو انڈیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہی ہیں, اور ان کی سرشت میں یہ شامل ہے کہ ان کو اتنا اقتدار اور اپنا مفاد عزیز ہے پاکستان کے. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں اس لیے. جی چوہے صاحب. شیخ صاحب واقعہ تو بڑا داسو ہے, جہاں دشمن نے وار کیا ہے. بلوچستان کے واقعات ہے, پسنی کے پاس واقعہ ہے, لاہور والا ہے, اور یہ پورا لگا ہوا ہے ایک خاتون کے اغوا کو بھی ابھی وی کین ناٹ جمپ ٹو اینی کنکلوژن. اور اچھا, آزاد کشمیر میں اس وقت رپورٹس ہیں کہ وہاں کرونا 35% ہے, اور آپ 70% پولنگ کا کس طرح توقع کر رہے ہیں؟ وہاں الیکشن تو اس صورت میں کس طرح کرائے جا رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ لگ رہی. دیکھیے اب الیکشن ہو رہے ہیں چوہی صاحب, میں زیادہ بات نہیں آپ سے عرض کر سکتا. الیکشن میں انہوں نے ہارنا ہے, 25 کے بعد ان کے بیان سننا. 25 کے بعد ان کی جب شام غریبہ ہوگی, جب یہ ہاریں گے اور جب یہ رولا سیاپا اور سب ڈالیں گے. اسی لیے میں نے ابھی آپ کے فون سے پہلے ڈبل کر دیے رینجرز بھی اور ایف سی بھی, تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ بھئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. شیخ صاحب شیخ صاحب آپ بھی تاشقند میں موجود تھے, اور یہ کیا ایک تسلسل ہے کہ باقاعدہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے افغان صدر سے لے کے نائب صدر پر اتنے اہم علاقے میں موجود ہیں, اور عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا کہ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور ٹوکے رکھتے ہیں استعمال نہ ہو. تو پھر یہ سارے ریئیکشنز تو ہوں گے 2 3 4 مہینے میں, لیکن یہ ایک زندہ قوم ہے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور ہم نے دیکھیں پہلا لاہور کا بھی 16 گھنٹے میں سارا کیس پکڑ لیا ہے. ہم نے لاہور کے جو لوگ ہیں, میں آپ کی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, براہ راست انڈیا ملوث ہے اس میں. اور آپ دیکھیں یہ سارا کچھ جو سوشل میڈیا پہ چلا رہا ہے انڈیا سے چل رہا ہے سب کچھ, اور ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے پاکستان پر. پہلے بھی وقت آئے ہیں کڑے, اور پاکستان کی افواج نے اور قوتوں نے اس کا مقابلہ کیا, اب بھی ہم مقابلہ کریں گے. میں نے آپ کو اصل سٹوری سنا دی ہے. دنیا کیونکہ میرے خلاف لگی ہوئی ہے, کیا سچ بولنا گناہ ہے؟ ہم الزام دیتے رہے اپنے ملک کے اوپر. میں نے سچ کل ہی بتا دیا تھا, اور سچ وہی ہے جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو, اور آج بھی وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب, جو کل آپ نے بتایا تھا وہ بھی ہم سنوا دیتے ہیں, دوبارہ ذرا سنائیے گا. جی کوئی کڈنیپ نہیں کیا گیا ابھی تک. ہم نے تو پرچہ دیا ان کے کہنے پہ کہ کڈنیپ کیا گیا. کوئی کڈنیپ کی صورتحال ایک فوٹیج ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کل سے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے جو تحریر دیا اس تحریر پہ پرچہ دے دیا. میں آپ کو ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ انٹرنیشنل ریکٹ ہے, یہ انٹرنیشنل سازش ہے, یہ را کا ایجنڈا ہے. یہ را کا ایجنڈا ہے شیخ صاحب, آپ نے کل بتا دیا تھا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. داسو کے معاملے میں مریم صفدر صاحب, ایک ذرا مجھے جی آئے چوہے صاحب. تو یہ مریم صاحبہ ہم پر بھی برس رہی ہیں, میڈیا پر بھی اور دوسروں پر بھی. آیا انہوں نے قوم سے, فوج سے, اور فوج کی قیادت پر, فوج پر حملے کرنے کے نتیجے میں جو ملک میں انہوں نے گن مچایا ہوا ہے, آیا اس پر انکنڈیشنل معافی مانگ لی ہے, یا اس کی ان کا کوئی تیاری ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی, جو مرضی کر لیں, مجھے اللہ سے یقین ہے کہ پی ٹی آئی 25 کو گورنمنٹ فارم کرے گی اور یہ سیاپا ڈالیں گے. یہ ہارے ہوئے لوگوں کے لیے یہ ساری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ارادے کچھ اور ہیں, لیکن یہ ناکام ہو گئی. یہ تو ہمیں دسمبر میں گھر بھیج رہے تھے, اب اگست آ رہا ہے, تو یہ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. اسی طرح بس, کیونکہ میڈیا میں ہمارا میڈیا جو ہے سیاست چل رہی ہے, تو اس کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں.
باقی تو دیکھیں ابھی آج ہم مظفر آباد جا رہے تھے، موسم کی وجہ سے نہیں جا سکے، جب نتیجہ نکلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ PTI کی پوزیشن۔ بالکل ٹھیک ہے، اب داسو پہ مریم صفدر نے کیا کہا ذرا سنائیے گا جی۔ سی پیک پہ آج چائنا نے کام بند کر دیا ہے، داسو ڈیم کے اوپر چائنیز پر حملہ ہوتا ہے اور 10 چائنیز اہلکار مارے جاتے ہیں۔ چائنا جو نواز شریف کے وقت میں پروجیکٹس، منصوبے، پیسے لے کر پاکستان آ رہا تھا، آج وہ اپنے لوگوں کی ہلاکت کی تحقیقات کرنے پاکستان آ رہا ہے۔ جی شیخ صاحب، کوئی تحقیقات کرنے پاکستان آ رہا ہے؟ دیکھیں وہ 15 لوگ آئے، ہم نے اس کو ہاسپٹیلٹی کے تحت ان کو وہاں لے کے گئے، 3 ہیلی کاپٹروں میں وہاں لے کے گئے، وہ مطمئن ہے۔ کچھ لوگ آج چلے گئے ہیں، کچھ کل چلے جائیں گے۔ یہ ملک دشمنی کا ایجنڈا ہے مریم کا، مجھے افسوس ہونا پڑتا ہے۔ دوسرے خاتون میں اس سے کیا کہہ سکتا ہوں قوم کے سامنے کہ بھی وہ داسو کا ڈیم جو ہے وہ شروع کر دیا انہوں نے، کام جاری رہے گا۔ اور چائنیز کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ چائنیز کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ ہم چائنا سے پیچھے ہٹ جائیں اور چائنا ہم سے پیچھے ہٹ جائے اور ہم انڈیا کے انفلوئنس کے نیچے آ جائیں۔ چائنا انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ پرائم منسٹر نے خود بات کی فون سے، ان کے فارن منسٹر سے بات کی، ہمارے فارن منسٹر نے، میں نے ان کے انٹیریئر منسٹر سے 2 دفعہ بات کی۔ انہوں نے مجھے بڑی اپریسیشن دی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زبردست کام کیے ہیں۔ تو باقی ان کی جو گفتگو ہے یہ چھوڑ دیں، ان کو اللہ کی سزا ہے، ان کو یہ بس اسی سزا میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون ہے، عورت ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ شیخ صاحب کوئی ابتدائی نوعیت کی تحقیقات شیئر کریں گے داسو کے بارے میں؟ ہوئی ہے ہماری، ابھی لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جو مسئلہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ انٹرنیشنلی جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور یہ ان کے اسپوکس پرسن ہیں جو انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف حالات بنا رہے ہیں۔ آپ ان کی گفتگو سنیں، بجائے اس کے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ حملہ آوروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ابھی میری مجبوری ہے کہ میں خاتون کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، لیکن داسو کے ملزموں تک بھی جلد از جلد پہنچیں گے اور ان کو پھر شرمندگی ہوگی۔ 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا کیس ہم نے کر دیا۔ فیصلہ فارن آفس نے کرنا ہے کہ انہوں نے کیا اختیار کرنا ہے طریقہ کا۔ شیخ صاحب ایک مریم صفدر صاحبہ کا شارٹ سنیے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ فوجی قیادت کے بارے میں برس رہی تھیں، اب آج کل بہت تعریف کر رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے ذرا سن لیں پہلے۔ ہر فوجی جوان جو میرے راستے میں کھڑا تھا اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرا استقبال کیا۔ عمران خان سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ادھر آؤ نا ذرا LOC پر، جاؤ نا ذرا نیلم ویلی، جاؤ نا ذرا لیپا ویلی، جہاں مریم نواز اپنے فوجی بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان سے ہو کر آئی ہے، جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کے لیے LOC پر کھڑے ہیں۔ ہم اپنی فوج کو کے ساتھ کھڑے ہیں، فوجی جوانوں کے پیچھے ان کی سپورٹ بن کر کھڑے ہیں۔ جی شیخ صاحب یہ کیوں اتنا؟ وہ بھی بتایا نا جب یہ نام لے لے کے لندن سے گالیاں دے رہے تھے، ہاں جی، جب انہوں نے کہا کہ جناب ادھر سے بھی دے رہے تھے، پہلے ہماری فوج کو کہا تو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ اسٹریٹجی سیمیسٹر وائز بدلتے ہیں، یہ جو صورت حال کر رہے ہیں اس میں بھی ناکام ہوگی۔ ان پر ریجیکٹڈ کا ٹھپا لگ چکا ہے، فار ایور کے لیے لگ چکا ہے۔ اب یہ اپنی اسٹیٹمنٹیں بدلتے رہیں، ایک چھوڑ کے 2 اسٹیٹمنٹ بدلیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہونی۔ اور 25 کی شام کو آپ مجھ سے انٹرویو لیجئے گا، انشاءاللہ یہ PTI کی گورنمنٹ فارم ہوگی کشمیر میں۔ ایک اور بھی شیخ صاحب اس وقت اب سارے مجھے ہی گندے 60 ان کے سنانے ہیں، آپ نہیں، نے غیر ذمہ دار۔ میں جواب لینا چاہ رہا ہوں، تو اچھا لفظ نہیں ہے، میں وہ جواب لینا چاہ رہا ہوں کشمیر کو، کیونکہ یہ سارا پروپیگنڈا کر رہی ہیں ادھر، تو آپ ایک ذمہ دار اہم عہدیدار ہیں، کشمیری بھی ہیں۔ ایک شارٹ سنیے کہ کشمیر کا نفرت پھیلا رہی ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مودی کام کر رہا ہے وہ یہ کام کر رہی ہیں، ذرا سنائیے گا جی۔ آج تم آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنا کر آزاد کشمیر سے اس کا جھنڈا بھی چھیننے آئے ہو۔ میں آپ کو خبردار کرنے آئی ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ سے آپ کی آزادی، آزاد کشمیر کی آزادی، آپ کی پہچان، آپ کا تشخص چھینا جائے، آپ سے آپ کا جھنڈا چھینا جائے،
آپ سے آپ کی سرزمین چھینی جائے اور آپ کو پاکستان کا صوبہ بنا دیا جائے. یہ شیخ صاحب دلی کا تو یہ نیریٹو ہو سکتا ہے کم از کم. صابر صاحب ایک تو کشمیری اتنا بولا نہیں ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ذرا ظلم و ستم کی کوئی داستان ان کا بیان سنائیں کہ جو نہیں بالکل نہیں ہے. جس طرح RSS پہ عمران خان نے بات کی ہے، جس طرح مودی کو اس نے لتاڑا ہے، یہ ایک بات کریں، یہ اقتدار کے بھوکوں کا ایک جمعہ بازار لگا ہے جس میں ان کو شکست ہونی ہے، اور ان کی شکست ان کا مقدر ہے. اور میں تیسری دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ، اور آج میں نے ڈبل کر دی ہے، رینجرز بھی، FC بھی، اور پاک فوج کی پیٹرولنگ بھی ہوگی اور تعیناتی بھی ہوگی، تاکہ ان کی زبان بند رہے. یہ نہ کہیں جناب علی کہ پولیس استعمال، پولیس بھی ان کی ہے، حکومت بھی ان کی ہے، سارے لوگ ان کے ہیں کشمیر میں، اور ہارنے بھی یہی جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. کشمیر میں کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں شیخ صاحب؟ میں تو ان کو تیسرے نمبر پہ دیکھ رہا ہوں، ممکن ہے غلطی ہوں دوسرے پہ آ جائیں، لیکن میرے خیال میں ٹاپ پہ PTI ہے، دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہوں گی، ان کی اور PTI کی پیپلز پارٹی کی برابر ہوں، پھر مسلم کانفرنس ہوگی، بالکل اور گورنمنٹ بنائے گی PTI انشاءاللہ تعالی. بالکل صحیح ہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. بریک پہ جاتے ہیں ناظرین، کچھ اور خبریں پھر بعد میں. ویلکم بیک ناظرین. یہ افغان سفیر کی بیٹی کا ایک اغوا کا ڈرامہ جو رچایا گیا، یہ سلسلہ تاشقند میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی پاکستان کو ملائن کرنے کی بہت کوشش کی گئی، اور صدر اشرف غنی نے وہاں پہ کیا الزام تراشی کی وہ بھی سن لیں. It's indicate the influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. We're prepared to face the Taliban and their supporters for as long as it takes until they realize that a political solution is the only way forward. اس کا جواب دیا جی وزیر اعظم عمران خان نے. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel, is extremely unfair. NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given? Why would they listen to us when they are sensing victory? چودھری صاحب یہ میں بتا دوں کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ لابنگ کی گئی، اور میں ایک سے زیادہ بلکہ 3 سے زیادہ تقاریر میں کہا گیا کہ ایڈ کیا جائے پاکستان کو، اور اس کے بعد انڈیا کی فیور میں بات کی جائے، اور اس میں کچھ ہمارے دوست ممالک بھی شامل تھے جو انڈیا کا کھیل وہاں پہ کھیل رہے تھے، کیونکہ انڈین فارن منسٹر جے شنکر مسلسل مل رہے تھے، ادھر ملاقاتیں چل رہی تھیں، سائیڈ لائن میٹنگ، اور امریکن ڈیلیگیشن بھی وہاں پہ کافی ایکٹیو تھا. تو یہ اس کا وہاں پہ ہم نے دیکھا ایک نظارہ. اب دوحہ میں جی پاکستان میں ہونے تھے مذاکرات ہونے تھے، دعوت دینی تھی انٹر افغان ڈائیلاگ کے لیے، لیکن اس کو بھی پوسٹ پون کروایا گیا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ پاکستان فوکل پرسن نہ بن جائے، پاکستان مرکز نہ بن جائے جو مصالحت کروائے، اس لیے اس کو کروایا گیا منسوخ، اور دوحہ میں بات چیت شروع ہوئی. دوحہ میں 3 مطالبات افغان طالبان کے، افغان طالبان سے ایک معاہدہ تھا چوائس صاحب کہ سب سے پہلے جی غیر مشروط طور پہ جنگ بندی کی جائے، اور افغان طالبان کا تھا کہ ہمارے جو قیدی ہیں جیلوں میں ان کو فی الفور رہا کیا جائے. یہ دونوں مطالبے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور سہیل شاہین نے دوحہ مذاکرات بعد کیا کہا ذرا سنیے جی. ہائی لیول ڈیلیگیشن کابل سے آیا تھا تاکہ وہ پیس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرے، اس میں مومنٹم آ جائے. دونوں ٹیم اس پر اتفاق ہو گئے کہ یہ ڈیلیگیشن مستقبل میں بھی آ جائیں گے. تو 3 پوائنٹس پر ہم ایگری ہو چکے ہیں جو افغانستان کے لیے اہم ہے. یہ سویلین کیجویلٹیز ہو گیا، میڈیسن کے بارے میں کوآپریشن، آپس میں ہمکاری کرے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ٹرانسپورٹیشن ہے میڈیسن سے ایک پروونس سے دوسری پروونس، انفراسٹرکچر جو ہے افغانستان میں اس کی پروٹیکشن کرے، اس پر اتفاق ہو گیا. سیز فائر کے بارے میں ہمارے ظاہر ہے ہمارے لیڈرشپ اس بارے میں سوچیں گے.
تو چوہے صاحب، افغان طالبان نے سیز فائر سے مکمل طور پہ انکار کر دیا، البتہ انہوں نے کہا کہ بالکل سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، افغان فورسز کے ساتھ ہماری لڑائی جاری رہے گی اور اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، جنگ بندی مشروط طور پہ تو ہو سکتی ہے، غیر مشروط نہیں۔ تو چوہے صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل میں؟ نہیں، یہ تو پھر خوفناک چیز ہے جو نظر آ رہا ہے، اور جس طرح کی اشرف غنی کی حمایت موجود نہیں ہے گراؤنڈ پر، عبداللہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ سارے جو ہیں جو طالب ابھی ایک بیان چلا ہے کہ گلبدین حکمت یار جو سابق وزیر اعظم ہے اور ابھی اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے بلایا ہے اور کہا ہے کہ جی آپ اسلحہ بھی لے لیں، پیسے بھی لے لیں اور آپ طالبان سے جا کے لڑیں۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنا پیسہ بھی رکھیں اور اسلحہ بھی رکھیں، ہم نے طالبان کے خلاف کوئی نہیں لڑنا۔ تو ان سے وہ یہ کبھی انڈیا سے اسلحہ منگوا رہے ہیں، کبھی کچھ، تو یہ وہاں تو مستقل ایک خانہ جنگی اور جنگ کی صورتحال رکھنا چاہتے ہیں جو کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ایک میں ٹویٹ جو ہے صاحب بتاتا ہوں جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ یہ ایک باقاعدہ کمپین لانچ کی گئی ہے اور ہائبرڈ وار کا سامنا ہے پاکستان کو۔ یہ ایک ٹویٹ ہے صدر اشرف غنی کی حکومت افغانستان کے نشریاتی ادارے نے سوویت یونین کے حق میں استعمال ہونے والے پاکستان مخالف جنگی نغمے نشر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جو نغمے نشر کیے جا رہے ہیں وہ ہے جی اے افغان سرفروش، پاکستانی دشمن کو اس مٹی پر قدم رکھنے سے روکو اور اپنی سخت گیر نگاہ سے ان کی آنکھیں نکال دو۔ ان سے بندہ پوچھے چوہے صاحب، افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ، وہ تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں اور ان کا کلیم بھی غلط ہے۔ یہ اشرف غنی کی غیرت اس وقت کہاں تھی جب بھارتی قونصلیٹ خانوں میں بھارتی فوج کے بریگیڈیئر افغان بچیوں کے ساتھ ریپ کر رہے تھے۔ انڈیا کے بارے میں اشرف غنی بھی کیوں اتنے پتہ نہیں کیا کوئی ان سے کوئی لے دے کے افغانستان میں بھارتی قونصلیٹ خانوں میں جو صاحب جو بھارتی فوج کے بریگیڈیئر تھے اور ڈپلومیٹس تھے، باقاعدہ طور پہ یہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ افغان بچیوں کو ریپ کیا گیا، لیکن اس طرف اشرف غنی، کئی واقعات ہوئے، جی ہاں، اشرف غنی اس طرف نہیں آتے۔ کیا ہے یہ ایجنڈا؟ کوئی بڑا ایجنڈا لگتا ہے؟ لیکن جب یہ شکست کھا گئے ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے وہاں جواب میں کہی بھی، ساری نیٹو، سارا امریکہ، سارا اسلحہ اور کئی کتنے ٹریلین جو ہے ڈالر جو ہے خرچ کر کے اگر آپ کے پلے سوائے رسوائی کے، ذلت کے، شکست کے، ہار کے اور بدنامی اور بےعزتی کے، اور وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے جی ذلیل و خوار ہو کے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اور پاکستان سے کبھی کہتے ہو ہم وہاں امن قائم کرواؤ، کبھی کہتے ہو امن قائم کراؤ، کبھی کہتے ہیں جی یہاں سے 10,000 بندہ، اور تم نے وہاں جو بلوچستان کے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں اور آئے دور پاکستان پر حملے کراتے ہو، اور وہ کہہ چکا ہے برامداغ اور ان کے دوسرے گماشتے جن کو یہ پال رہے ہیں انڈینز اور یہ افغان میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمارے اتنے کیمپ ہیں بلوچستانوں کے، بلوچوں کے، جن کو یہ آج افغان یعنی پاکستان بھیج رہے ہیں۔ میں خبر دیکھ رہا تھا جیسا ایک خبر میں دیکھ رہا تھا وائس آف امریکہ کی، یہ افغان سفیر کی بیٹی والے معاملے میں انہوں نے جی ممکنہ طور پہ کیا کیا کہا کہ کون ہو سکتا ہے داسو میں اور افغان سفیر کی بیٹی میں۔ وائس آف امریکہ میں اتنے نام ہمیں نہیں یاد، یہ بلوچ جو ہیں دہشت گرد تنظیمیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور ان کو سپانسر کر رہے ہیں، فائنانس بھی کرتے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری لسٹ اگر آپ نے دیکھی ہے تو وائس آف امریکہ کی ایک خبر ہے، اس میں سارا کچھ بتا دیا ہے۔ تو چوہے صاحب صورتحال یہ ہے کہ پرن کا وقت ختم ہو گیا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।